بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے زمین اور سات آسمان نعمت اللہ ہیں۔ جب ہم آسمانوں اور زمین پر مشتمل کائنات پر غور کرتے ہیں تو جو پہلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آخر اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ، جنہوں نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ سورہ بقرہ آیت 117۔ آسمانوں اور زمین کا موجد اللہ ہے۔ وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ کن فیکون، ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شعور و ارادہ رکھنے والے اللہ کے کن فیکون کہنے سے جو زیرو سمت اور لامحدود کثافت والے بے انتہا گرم، بے انتہا لطیف اور بے سائز نقطہ میں بند مادی کائنات، وقت، حیات، شعور اور موت 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے قرآن میں یہ فرما رکھا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ سورہ انبیاء آیت 30۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو کافر ہیں کہ سماوات اور عرض باہم جڑے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیوں وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو وہ سوال جس کا جواب سائنسدان ابھی تک نہیں دے سکے کہ بگ بینگ کیسے ہوا اور اس سے پہلے کیا تھا، وہ اس آیت میں موجود ہے کہ بگ بینگ اللہ کے کن فیکون کہنے سے ہوا۔ اس طرح اللہ کی ذات زمان و مکان سے ماورا ہوئی کہ کسی بھی چیز کا خالق ہمیشہ اپنی تخلیق سے باہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں جن سماوات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تخلیق سے متعلق قرآن نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ سورہ بقرہ آیت 29۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے خلق کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر سما کی طرف متوجہ ہوا تو اسے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ نے جب سما سے سماوات یعنی 7 آسمان بنائے
وہاں ان کی مثل 7 زمینیں بھی تخلیق کی یہ کہہ کر اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ طلاق آیت 12۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تخلیق کیے اور انہی کی مثل زمینیں، ان کے مابین اللہ کا امر نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے جہاں 7 آسمان بنائے وہاں ان میں جانے والے 7 راستے بھی بنائے یہ کہہ کر وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ سورہ مومنون آیت 17۔ بے شک ہم نے تمہارے اوپر یعنی 7 آسمانوں میں 7 راستے خلق کیے اور ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں۔ 7 آسمانوں میں جانے والے یہ 7 راستے وہی ہیں جنہیں آج سائنس بلیک ہولز کہتی ہے۔ چنانچہ ان راستوں کے ذریعے آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات کو آپس میں ملا دینے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا یشاء قدیر۔ سورہ شورى آیت 29۔ اور اس کی آیات سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ان میں منتشر جاندار مخلوقات، اور وہ ان کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے جب چاہے۔ اور اب آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کیے جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى۔ سورہ رعد آیت 2۔ وہ اللہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جیسا کہ تم دیکھتے ہو، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند مسخر کر دیے، اور ہر ایک معین مدت تک اپنے اپنے محور میں گردش کر رہا ہے۔ اور اب یہ سوال کہ 7 آسمان بغیر ستونوں کے کیسے قائم ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امساکہما من احد من بعد
انہ کان علیما غفورا، سورہ فاطر آیت 41۔ بے شک آسمانوں اور زمین کو اللہ تھامے ہوئے ہے کہ ڈول نہ جائے۔ اگر وہ ڈول جائیں تو اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں جو انہیں تھام سکے۔ بے شک اللہ علیم و غفور ہے۔ اس آیت میں جو اللہ نے 7 آسمانوں کو خود تھامنے کا کہا ہے، تو ایسا اسی صورت ممکن ہے کہ جب وہ خود اس کائنات سے باہر ہوں۔ چنانچہ اس آیت سے یہ حقیقت پھر سے واضح ہو گئی کہ اس کائنات کا خالق زمان و مکان سے ماورا اللہ ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے یوں بھی بیان کیا، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، سورہ زمر آیت 67۔ قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ کے قبضہ یعنی مٹھی میں ہوگی، اور سماوات یعنی 7 آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحان اور بالا تر ہے اللہ اس سے جو شرک وہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس اللہ کی مٹھی میں زمین اور دائیں ہاتھ میں 7 آسمان ہوں، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اتنا بڑا کہ قرآن نے کہا اللہ اکبر۔ اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ 7 آسمانوں اور زمین پر مشتمل کائنات کتنی وسیع ہے، تو اس کا متعین جواب دینا ابھی سائنسدانوں کے لیے ممکن نہیں کہ سماء یعنی 7 آسمانوں میں موجود 74% ڈارک انرجی کی وجہ سے کائنات 1000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، سورہ زاریات آیت 47۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بے شک ہم اس سے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب کائنات کی یہ وسعت کب تک جاری رہے گی، سائنسی ترقی سے ہی معلوم ہوگا۔ اور اب موجودہ زمین اور 7 آسمانوں کو مستقبل میں تبدیل کر دیے جانے سے متعلق قرآن نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم آیت 48۔ اس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب اللہ واحد قہار کے روبرو ہوں گے۔ اور اب مخلوق کے لیے زمین میں موجود سامان معاش یعنی پانی، چشمے، دریا، سمندر، درخت، جنگل، تیل، گیس، پیٹرول،
کوئلہ، سونا اور چاندی وغیرہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیات 19 تا 21 میں فرمایا، اور ہم نے زمین بچھائی اور اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں ہر موزوں چیز اگائی اور اس میں تمہارے لیے سامان معاش رکھا اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم بے مقدار مناسب اتارتے ہیں۔ اور اب زمین کا خود کو مالک قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الارض للہ یورثوها من یشاء من عبادہ، سورہ اعراف آیت 128۔ بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے اس سے جو چاہتا ہے۔ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ ارض للہ، تو عملاً اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بہاف پر ہر ملک اپنی اپنی زمین یعنی پانی، چشمے، دریا، سمندر، درخت، جنگل، تیل، گیس، پیٹرول، کوئلہ، سونا اور چاندی وغیرہ کا مالک ہوتا ہے۔ اس طرح زمین کسی شخص اور ادارے کو قیمتاً مفت اور لیز پر دینے کا پہلا اختیار حکومت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ زمین پر انسانی ملکیت سورہ احزاب کی آیت 27 میں آئے الفاظ ارضاہم اور اردن سے واضح ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَاهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہم نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین پر قانونی ملکیت کے بعد انسان کا اختیار ہے کہ وہ اسے زرعی، صنعتی، کاروباری اور رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کر کے خود کو اور اپنے ملک کو خوشحال کرے۔ اس سلسلہ میں انسان زمین سمیت دیگر خلائی سیاروں پر بھی پلاٹوں کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، جیسا کہ ڈینس ہوپس نے فلکی جائیدادوں کی خرید و فروخت کا حق سن 1967 کے اقوام متحدہ کے بیرونی خلا کے معاہدے کی روح سے حاصل کیا اور اپنا کاروبار اپنی کمپنی قمری سفارت خانہ کے ذریعے کیا۔ ہوپس کے قمری سفارت خانہ کو چاند پر اراضی کی فروخت کے لیے امریکی ریاست نے لائسنس بھی جاری کیا۔ ملکیتی زمین ورثاء میں تقسیم ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔